یہ ہیں بدلو کی نشریات. خواتین و حضرات، میرے ساتھ آج زوم پہ ملک بھر سے دانشور اور ان کے نمائندے موجود ہیں، اور یہ ڈسکشن ہم گزشتہ روز سے کر رہے ہیں. اور یہاں لاہور میں جو میٹنگ ہوئی ترقی پسند دانشوروں کی، وہ اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ معاشی میل ڈاؤن ہو گیا ہے. یعنی ہم دیوالیہ پن جو ہے وہ اگر ملتوی ہوا ہے لیکن وہ ٹلا نہیں ہے. اور یہ جو بڑی نہیب معیشت ہے، اس کے اوپر اتنی بڑی آپ عمارت نہیں چلا سکتے بڑے ریاستی ڈھانچے کی. اور تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر لیڈ کیپچر جو ہے، عمرہ کا قبضہ جو ہے اور ریاست کا قبضہ جو ہے، اسے پیچھے دھکیلنا ہوگا، کم کرنا ہوگا تاکہ عوام کے لیے اسپیس، جگہ بن سکے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ طالبان ابھر آئے ہیں پھر سے، اور خیبر پختونخوا میں وہ انہیں لگتا ہے کہ سیٹل کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کشی جاری ہے، اور ہمیں کچھ فسطائی رجحانات نظر آتے ہیں بڑھتے ہوئے، اور فرقہ وارانہ رجحانات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھی سیاسی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیاسی بحران ہے وہ اب ایک سیاسی تصادم کی اور کنفرنٹیشن کی صورت اختیار کر گیا. تو ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ آزادانہ اور انتخابات ہونے چاہیے، اور نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں، اور انتخابی اصلاحات کے ساتھ ہوں، اور اس طریقے سے ہوں کہ سب کا اس پر اعتماد ہو. اور اس میں یہ بھی ضرورت ہے کہ انتخابی نظام میں اور نمائندگی کے نظام میں تبدیلی کی جائے. اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ بھئی بات کی گئی کہ جو معاشی میلٹ ڈاؤن ہے، اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے، کیونکہ یہ جو معاشی پالیسی ہے ورلڈ بینک اور IMF کی، اس سے آپ کی نہ گروتھ ہو سکتی ہے، نہ اس سے آپ کے روزگار پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ الٹا آپ ایک پرپیچول کرائسس میں رہتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم 10 نگری سے نکلیں، خود انحصاری کی طرف جائیں اور اپنی ڈیفیسٹس وغیرہ پورے کریں. اسی طرح سے یہ ہے کہ جو ہمارے خرچ اخراجات ہیں وہ ہمیں کم کرنے پڑیں گے، اور یہ جو ریاست کا اتنا ہیوج سٹرکچر ہے اسے کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہمارے ماحولیات تباہ ہو رہے ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. پھر اکنامک اور سیاسی ڈیولوشن ہونا چاہیے، مقامی حکومتیں مضبوط کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہماری جو صوبائی خود مختاری ہے وہ برقرار رہے 18ویں ترمیم کے تحت. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی ایک آزاد جوڈیشری بنائی جائے اور 19ویں ترمیم ختم ہو. اور یہ ہے کہ یہ جو سول ملٹری تعلقات ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. آئینی نظام کے راستے میں اور تسلسل میں ایک بڑی الجھن ہے، اسے حل کرنے کی ضرورت ہے آئین کے تقاضوں کے مطابق. اور یہ کہ بھئی یہ جو ایکسٹینشن کا سوال آتا ہے، یہ ایئر فورس میں نہیں اٹھتا، یہ نیوی میں نہیں اٹھتا، یہ کیوں آخر پاکستان آرمی میں ہی اٹھتا ہے؟ ہر آرمی چیف کیوں ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جو ہماری بڑی پروفیشنل آرمی ہے، اور بہت لوگ ہوتے ہیں لیڈرشپ میں جو پچھلے جانے والے آرمی چیف کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی کنفرنٹیشن ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور اس میں ملک مزید کرائسس کی طرف جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ جو ترقی پسند، جمہوریت پسند لوگ ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، عوامی تنظیمیں ہیں، وہ مل کر ایک موقف کی طرف بڑھیں. آج کی جو ہماری زوم پہ جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے. ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آئیے ہم اپنے دوستوں سے اب بات چیت کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر جبار خٹک جی پلیز. دیکھیے، آپ نے کل جو اپنی میٹنگ کے سلسلے میں کہا اور جو ریزولوشن بھی بھیجا، اور ظاہر ہے کہ آپ ایک ہمارے مطلب ایک سینئر ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے ہمارے لیڈر ہیں، اور جو لکھتے ہیں آپ اور جو بولتے بھی ہیں. مظہر عباس صاحب بھی صبح شام بولتے رہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو 3 پارٹیاں یا 3 سے زیادہ پارٹیاں، یا اب 2 پارٹیاں کے لیے PDM اور پلس جو ہے نا PTI، اور پھر تیسرا جو ہے نا وہ سارے اسٹیبلشمنٹ، سارے سلسلے کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ یعنی کہ کیا بولنے کے علاوہ، لکھنے کے علاوہ ظاہر کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ بولنے اور لکھنے سے تو کوئی وہ اب تو نہیں. اب تو یہ لگتا ہے کہ وہ سمون بکوں والا ان کا ہے کہ وہ
کانوں کو لگا ہے کہ آپ جو کچھ بولتے رہے ہیں وہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے دیواروں سے بات کرنا. اب جو ہے ہم جو ہے وہ آپ نے ظاہر ہے کہ ایک جو بھیجا کہ لیفٹ کامریڈ اور سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ اور سارا سلسلہ سارا سسٹم کا، تو ہم مثال طور پر جو بھی یہ طے کریں گے، اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ کوئی اختلاف زیادہ رکھتے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ ہم اس ساری صورتحال کو پر اثر انداز ہونے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلا ایک سوال جو ہے نا ہمارے کراچی کے دوست بھی، ہم نے بھی وہ تھوڑا ملتے رہے ہیں اور مزید جو ہے نا وہ کرتے رہے ہیں، تو پھر یہی سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، جو پاکستان کے آئین میں جو ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں یا جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق ہے، اسی کو بنا کر یہی ایک تھوڑا سا اسٹرگل کریں، کیونکہ جہاں پر ایک سیاست ظاہر ہے کہ جو ہو رہی ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہم وہ عام آدمی ہیں، وہ عام لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے اثرات سے تو بچ نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب صورتحال کے اندر کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ ایک معاملہ ہے سارا. تو یہی ایک الجھن اور کنفیوژن ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ جو بھی ایک بنائیں گے، اور تقریباً کم بیش ہم کوئی مختلف رسائل نہیں ہیں، لیکن کیا ہم اپنا پلڑا کے پی ٹی آئی، پی ڈی ایم یا اس پہ جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں، یا ان سے کچھ امیدیں ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں فرسٹریٹ کر رہی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر آرگنائزیشنلی یا کوئی طاقت کے اعتبار سے. یہ سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بولنے سے پہلے جو ہے نا ہم اس طرح سے یہ سارے اس کو جواب بھی دیں تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. دوسرا دیکھیے فرسٹ اسٹیج از کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو بنے، کہ ایک فکری امانگی تو بنے کہ ہمارے انالیسس کیا ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. جب ہماری کوہیژن بن جائے کسی لائن آف ایکشن پہ، then we can use various mediums and fronts and to pursue that line. اس پہ کانفرنس ہو سکتی ہے، اس پہ کنونشن ہو سکتے ہیں، اس پہ سیمینارز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ سول سوسائٹی یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فری انڈیپینڈنٹ ویو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ ویو تو فارمولیٹ کریں. دس از دا پروسیس of first formulating a position, then pursuing the it comes. جو آپ اٹھا رہے ہیں سوال، یہ بات کا ہے. should I come to مظہر عباس صاحب، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی شکریہ امتیاز صاحب. دیکھیے پچھلے چند سالوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ایک چیز جس پہ ظاہر ہے ہم آپ سب جتنے بھی لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اسٹریس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. وہ غلطیاں کرے گا، اس میں اس کی نشاندہی ہوتی رہے گی، اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے، چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پروسیس کو چلنے دینا چاہیے. کیونکہ جب آپ پروسیس کو چلنے نہیں دیتے اور رکاوٹ بنتے ہیں تو اس میں آپ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچ میں آئے. اور یہی ہوتا ہے کہ ہماری یہاں بدقسمت ہے، کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے، کبھی کوئی استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو موجودہ کرائسس کھڑا ہوا، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اگر پچھلے 3.5 سال میں پی ڈی ایم نے جلسے جلوس کیے، مختلف اس میں بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے، ایک مومنٹم بنا، اور اس حد تک بنا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اسلام آباد تک مارچ کریں گے. یہ سب کچھ چیزیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں، ایک سویلین گورنمنٹ میں انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہیں کہ اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے. لیکن پھر ایسا نظر آیا کہ جیسے وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل گئے.
کسی کا اختلاف ہوا پچھلی حکومت کے ساتھ اور اس میں استعمال آپ ہوئے، اور ایک جو پروسیس تھا جس میں ابھی مزید 1-1.5 سال رہ گیا تھا نئے انتخابات کا، وہ پروسیس ایک طریقے سے ڈیریل ہو گیا، اور چیزیں جو ہے وہ پھر ایک غیر یقینی صورتحال پہ چلی گئیں، جس میں ہمیں واضح طور پہ نظر آیا، عدم اعتماد کی تحریک کے دوران بھی نظر آیا، اس کے بعد بھی نظر آیا، اور اب بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں یہ سوچ ہو کہ جی کسی کی تقرری ہو، آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، ISI چیف کا تبادلہ ہونا ہے، اس سے ایک پولیٹیکل کرائسس کیوں کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے ایک جو ہے پولیٹیکل کرائسس کیوں جنم لے لیتا ہے؟ وہ ایک نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہونے دینا چاہیے۔ نظر یہ آیا کہ جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری بھی استعمال ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے، اور سول سوسائٹی بھی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے، اور میڈیا کی صورتحال تو بہت ہی اکثر ہو گئی ہے کہ میڈیا میں ہمارے جو دوست ہیں وہ جرنلسٹ کم اور سیاسی کارکن زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ سب کے اپنے یوٹیوب چینل بھی ہیں، ویلاگ بھی ہے، اس میں ان کے ایکسپریشنز دیکھیں، ان کے الفاظ دیکھیں تو اس میں وہ ہمیں سیاسی کارکن نظر آتے ہیں زیادہ۔ تو ایک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بار ایسوسیشنز میں بھی ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، سول سوسائٹی میں بھی تقسیم نظر آتی ہے، ایک پوری سوسائٹی ہمیں معاشرہ جو ہے وہ تقسیم کی طرف جاتا ہے۔ ایک 3 بڑی پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں ہمارے سامنے، جس میں ایک عمران خان ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک مسلم لیگ نون ہے، باقی آپ کی اور بھی جماعتیں ہیں، لیکن میں ان 3 جماعتوں کو جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور اس وقت جو کرائسس ہے آپ وہ جملوں میں چھوڑ دیں، کوئی کسی کو امپورٹڈ کہتا ہے، کوئی کسی کو سلیکٹڈ کہتا ہے، لیکن جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارا آپ کا سب کا رول کیا بنتا ہے؟ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی آپ کانفرنس کر لیں، اس کے سامنے ایک چارٹر ہم بنا لیں، چارٹر ہم عمران خان صاحب کے سامنے بھی رکھیں، چارٹر ہم زرداری صاحب کے سامنے بھی رکھیں، چارٹر ہم شریف کے سامنے بھی رکھیں، بار ایسوسیشنز کے سامنے بھی رکھیں، جو لوگ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اس میں بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے؟ بنیادی چیز یہ کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دینا چاہیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں رول آف لا کو رسپیکٹ دینی چاہیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے کہ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس۔ ڈیفائن یہ ہونا چاہیے کہ جی جوڈیشری صرف انصاف کرے ہی نہیں، انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں ایک بینچ بنتا ہے اور ہم اوپینین فارم کر لیتے ہیں کہ اس بینچ کے بننے سے کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اور کس کو نقصان ہونے جا رہا ہے۔ یہ اور پلس میڈیا کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک الگ کانفرنس میں ہمیں بٹھا کے یہ طے کرنا ہوگا کہ دیکھیں پروفیشنلزم آپ کی پرائیورٹی ہے یا کمرشلزم آپ کی پرائیورٹی ہے۔ کمرشلزم ظاہر امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر 2 صورتوں میں، لیکن وہ اگر اوور کم کر جائے پروفیشنلزم کو تو پھر اس کے نقصانات ہمیں سامنے آ رہے ہیں۔ آج ARY کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے تو باقی چینل اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، کل جیو کے ساتھ پرابلم ہو رہی تھی یا کسی اور چینل کے ساتھ ہو رہی تھی تو وہ کھڑے نہیں ہیں۔ تو میڈیا اسٹیک ہولڈرز کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹیز بھی بنی تھیں ان ایشوز کے اوپر، تو وہ ہم ایک الگ رکھیں، لیکن ایز اے سول سوسائٹی، ایز اے رائٹس ایکٹیوسٹ، جن کی خواہش ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس چلے، جن کی خواہش ہے کہ اس میں اچھی گورننس ہو، جس میں خواہش ہے کہ اختیارات جو ہے نچلی سطح تک جائیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے ثمرات نہیں ملے لوگوں کو۔ 18ویں ترمیم سے مرکز سے صوبوں میں تو پاورز ٹرانسفر ہوئی، لیکن صوبوں سے لوکل گورنمنٹ میں پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور لوکل گورنمنٹ آپ کی بنیادی نرسریز ہیں۔ اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز کی سب بات کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ یونین الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے۔ ٹریڈ یونین رائٹس کی سب بات کرتے ہیں، کوئی بھی رائٹس آف ایسوسیشن دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ نقطے ہیں جن کو سامنے رکھ کے ان تین آپ 3 سیشن کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ 3 سیشن کر لیں۔ ایک سیشن میں آپ عمران خان کو بلا لیں، ایک سیشن میں آپ زرداری اور شریف کو بلا لیں، اور ایک سیشن میں آپ باقی جماعتوں کے لوگوں کو بلا لیں، سول سوسائٹی کے، تاکہ اور سب کے سامنے ایک ہی چارٹر رکھیں جس پہ ہم سب کا کنسنسس بن سکتا ہے۔ وہ ایک چارٹر رکھیں اور اس کی بنیاد پہ میرا خیال ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ جو کشیدگی ہو رہی ہے، جو انتہا پسندانہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، لبرل تھاٹس جو ہے وہ اب بیک سیٹ پہ چلی گئی ہیں. جو لوگ لبرل پروگریسو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، وہ نہ صرف کمپرومائز کرتے ہیں بلکہ وہ خود انتہا پسندی کو بھی فروغ دیتے ہیں. اور کرپشن، جس طرح کرپشن، ڈیپ روٹڈ کرپشن جو ہے وہ بھی ایک بڑے ایشو کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کی کہ وہ ان معاملات کو سنجیدگی دے کے تمام سیاسی جماعتیں ایک سیاسی حقیقتیں ہیں اور ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو کہ وہ سیاسی حقیقتیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑے گا. تھینک یو مظہر. I welcome Karamat is joining us. So you can join us about the current situation. आपके सामने resolution होगा. You can comment on that or give your own view. मैं जरा 5 मिनट की बात करूं. चले मैं जाता हूँ सुमैया जी के पास, जो हमें दुबई से ज्वाइन किया, जिन्होंने बड़ी देर से इंतजार कर रही है. पहली हमारी फर्स्ट गेस्ट थी. सुमैया जी, आप बताइए आप क्या कहती हैं? Sir, I agree with a lot of things that you have said. I have gone through the whole resolution, but I have 2 points that I just want to raise 2 points with which I disagree. In your resolution, you have talked about the rights of Baloch people, that has been usurped. I think no sane person in this country can disagree with this statement that their rights have been usurped. But when you single out Baloch, then it's kind of like as if Punjabis, as Punjabi ethnicity, not as rich elite people, common Punjabi at the street, as if he has been given all his rights. He has been given right to educate in Punjabi language. He has been given right to, be respected as a Punjabi. That's not the case. Oh. The other thing is about Pashtun and Sindhis also. So I would propose all these different nationalities to be added alongside Baloch. That's first proposal. I hope you guys will agree with it. I don't know if you are elders, and I don't know if you agree or disagree. It's up to you. The second thing is that I've gone through it quickly, and the whole thing is very good. It talks about some of the social things and the majority of the political situation in the country. These things are very important. There is no doubt about it. But what about the structural reforms? Okay. I don't think that this whole resolution is anywhere talking about the most needed structural reforms in our bureaucracies, in our other systems, judicial systems, even in our armed force system of our armed forces. Okay? We need to modernize these systems. We need to bring about police reforms, other institutional reforms. We can have different models in the world, but these structural reforms are very, very, very crucial and important. And I totally agree that these would include, but be not limited to, taking governance at the doorsteps of people. And plus, feedback is very important. I don't consider election generally. This is my third point of disagreement. I will just finish off here. When you say election, it's a 5 years activity or a 4 years activity, whatever it may be, different elections. Okay? But the governance, which is at the doorstep of the people, requires continuous feedback. For example, if my my road is broken, my school is not working, my electricity bills are hiking up, my gas bills are hiking up, there should be some way of getting feedback, continuous feed into the system of the governance, delivery systems. About our delivery systems, about the internal mechanism of the state. As much as people will give continuous feedback or there should be continuous
polls in the country. For example, Pew polls about how do you rate your local government or like your city government. So how do you rate your mohalla system or like your patwar system, police system? So all these things should have continuous polls. We should be always geared to check the pulse of our people. The governance should be based always on, and this should not be only the political system which goes through a 4-year cycle or 5-year cycle of electioneering. It should be the administrative system that should also be rated, by the people. And we should push our political parties to make a mechanism through which we can hold, general public can hold directly their administrative staff accountable. So these are 3 proposals. Very good points and well taken. You have further expanded the democratic space and agenda and the role of people's participation. May I ask Abbas Siddiqui sahab, and I'm unmuting. جی امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں بڑی صاحب جی. ہاں امتیاز صاحب، اصل میں جو دوستوں کی بات چیت سننا چاہوں گا. اپنی طرف سے میں نے کچھ زیادہ ان پٹ نہیں دے سکوں گا، لیکن اوور آل جو آپ کی ریزولوشن ہے وہ اس سے تو ہم ایگری کرتے ہیں سارے. اب یہ ہے کہ آگے پلان آف ایکشن کیسے اب بنتا ہے، کیسے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس پہ آپ کے ساتھ ہیں. اور بس میں اس پہ مزید آگے کیسے ہم نے چلنا ہے اس پہ دوستوں کی اور آپ کی بات چیت سننا چاہوں گا. شکریہ. I come back to جبار خٹک صاحب again. جبار صاحب آپ سن چکے ہیں باتیں، اب آپ آگے کی طرف بات کر چلائیں. ٹھیک ہے، آپ کا ریزولوشن بھی جو ہے نا ظاہری جو ہے نا اس کا سارا ہے. ابھی جو سمیہ نے جو باتیں کی ہیں ظاہری کہ وہ بھی جو ہے نا اس کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے. مظہر نے وہ تھوڑا لائن آف ایکشن بتایا کہ ہم لوگوں سے جو ہے نا الگ الگ بات کریں یا ظاہر ہے کہ اکٹھا بات کرنا مسئلہ نہیں ہے، وہ مشکل ہے. بہت شکریہ امتیاز یہ ڈسکشن آرگنائز کرنے کا. ابھی ہماری خاتون ساتھی نے جو ہے ریفارمز کی بات کی، وہ میرے خیال میں بہت اہم بات ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے اس پر بہت سیریس ڈسکشن نہیں ہے کہ ہمیں کون سے ریفارمز چاہیے. تو میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کانسٹیٹیوشن میں بھی ادارے پرومس کیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کبھی بیک وقت کام نہیں کرنے. تو اب نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کو کوئی بھی سیریسلی جو ہے وہ قائم کرنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور بغیر کسی وجہ کے اس کو جو ہے ملتوی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جو حال ہے عام لوگوں کا، یہ میونسپل سروسز ان کے لیے موجود نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے آئین میں یہ لکھا کہ آرٹیکل 25A شامل کیا کہ 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر بچہ فری کمپلسری ایجوکیشن کا رائٹ رکھتا ہے. یہ 2010 میں ہوا تھا. 12 سال کے بعد اب ان بچوں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہو چکی جو اسکول سے باہر ہیں، اور کسی حکومت کو شرم نہیں آئی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس بنائے اور ان تمام بچوں کا جو خود اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں ان کا وہ بنیادی حق ان کو ملے، اور اگر وہ نہیں ملے گا تو ساری زندگی ان کی اس سے متاثر ہو. تو کوئی بھی پارٹی اس میں کوئی استثناء نہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے جب تک وہ حقیقی معنوں میں نمائندہ نہیں ہوگی تو عام لوگوں کے لیے نہ کوئی قانون سازی ہوگی، نہ اس کے اوپر عمل درآمد کا کوئی طریقہ بنایا جائے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ جو کمپوزیشن ہماری پارلیمنٹ کی
1946 کے الیکشن کے وقت تھی، اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا. تو جو آبادی کا 5% ہیں وہ 90% سے زیادہ سیٹیں لے کے اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ عام لوگوں کے مفاد میں لیجسلیشن کریں گے اور انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنائیں گے اور پھر ان کی ریگولر مانیٹرنگ کریں گے تاکہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سارے لوگوں کو ملے. ہم سے بہت چھوٹا ایک غریب ساؤتھ ایشین ملک ہے، انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے. نیپال نے ایک ٹرولی ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ بنائی ہے جہاں سوسائٹی کے کسی بھی سیکشن سے جو لوگ ہیں وہ ہر حال میں خود وہاں جو ہے موجود ہیں. الیکشن کے طریقہ کار کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ مشین لگانا اور یہ سارے ڈھونگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح طریقہ ہو، پارلیمنٹ کی تشکیل ہو اور اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ نمائندگی ہو حقیقی معنوں میں، تو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور ووٹ خریدنے والوں پر سختی سے جو ہے وہ سزائیں ملنی چاہیے. تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی ہو. اب آپ سوچ لیں، اگر اسمبلی میں 80% سے زیادہ لینڈڈ ایلیٹ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے بڑی جو اکنامک ریفارم کی ضرورت ہے وہ ہمارے ملک کے حالات میں وہ لینڈ ریفارمز کی ضرورت. زمین ہر صورت میں ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو زمین پر خود کاشت کرتے. ریاست کے پاس ہم نے لاکھوں ایکڑ زمین رکھی ہوئی ہے جو ہم اپنے من پسند لوگوں میں وقتاً فوقتاً بانٹتے رہتے ہیں، لیکن جو کسان ہے جو وہاں کھیت میں ہل چلانے والا ہے، ٹریکٹر چلانے والا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں. تو یہ ریفارمز اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک اس کی ہم جو کمپوزیشن ہے اس کو حقیقی معنوں میں نمائندہ نہ بنائیں. عورتوں کی نمائندگی انہوں نے 33% کی اور ایکچولی اب 40% عورتیں ہیں نیپال کی اسمبلی. نیپال کی صدر ایک عورت بنی ہے. الیکشن کا طریقہ انہوں نے کیا کہ آدھے سیٹیں جو تھیں وہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ الیکشن پہ ہوئی، لیکن اس کے اندر بھی ریزرویشن تھی اور ہر پارٹی پابند تھی کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے. تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پہ کوئی کاپی رائٹ بھی نہیں ہے، آپ کسی کو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. تاکہ ان کے آئین کا ڈھانچہ دیکھ لیں اور ان کے الیکشن کا طریقہ دیکھ لیں اور اس کو ہم اپنا لیں. اس کے علاوہ جو بہت بڑی ریفارم کی ضرورت ہے وہ ہمیں اب سوشل سیکیورٹی کے ایفیکٹو نظام کے بغیر اس طرح کے کرائسس کا ہماری معیشت شکار ہے، ہمارا معاشرہ شکار ہے، اس کا ہم حل نہیں نکال سکتے ہیں. تو سوشل سیکیورٹی، یونیورسل سوشل سیکیورٹی ٹیکس بیسڈ وہ ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح تعلیم کے اوپر جو ہم اخراجات کر رہے ہیں ان کو جو UN میں نعرہ بچوں کے لیے بنا کہ 9 is mine، کہ 9% GDP کا آپ بچوں کی تعلیم، صحت وغیرہ کے اوپر خرچ کریں. ILO کی اسٹڈی ہے کہ 3% اگر آپ GDP کا الگ کر دیں تو ایک ورکنگ سوشل سیکیورٹی سسٹم یونیورسل اپنے ملک میں لاگو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اور جو ہے وہ ان کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں. بہت سے ایریاز ہیں جو ریفارم کے ہیں اور اسی میں سب سے اہم یہ ہے کہ فوری طور پر ایک جینوئن ریپریزنٹیٹیو لوکل گورنمنٹ سسٹم قائم کیا جائے اور اس کے پاس مکمل اختیارات ہوں، مالی بھی اور انتظامی بھی اور انسٹیٹیوشنل بھی. تو صوبائی حکومت بھی اپنی جو ہے وہ جو جتانا چاہتے ہیں آٹونومی وہ اس سے کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے، اور اگر ہو جائیں گے تو ان کو افیکٹو نہیں ہونے دیں گے. تو یہ آمرانہ طریقہ ہے چاہے کوئی بھی کر رہا ہو. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور حقیقی معنوں میں جو 1940 کی قرارداد میں پرومس کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ کا ڈھانچہ یہ ہوگا، اس میں جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں وہ ساورن اور آٹونومس ہوں گی. اب آپ سوچیں کہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے. ساورن ان کو اپنے ذرائع کے اوپر ہونا ہے کیونکہ وہ ایک فیڈریشن میں شامل ہو رہے ہیں تو 100% ساورنٹی نہیں ہوتی، اس کو شیئر کیا جاتا ہے. لیکن جو آٹونومی ہے وہ اسی 1940 کی قرارداد کے مطابق ملنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو وسائل ہیں کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کے
وہ ان کی مرضی کے بغیر کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھا کے زبردستی لے جائے. سوئی گیس ہے جیسے اب وہ وہاں سے ختم کر دی ہم نے. سندھ 72 سے 75% گیس پروڈیوس کر رہے ہیں اور سندھ کی فیکٹریوں کے اندر گیس نہیں مل رہی. تو یہ تمام چیزیں جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے معاشرے کے اندر کوہیشن نہیں ہوگی, آپس میں مسلسل جو ہے ایک دوسرے پر شک و شبہات رہیں گے, اور ہمارا ملک جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ صورتحال خراب اور خراب ہی ہوتی چلی جائے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ریزولوشن کریں اس میں ان بنیادی ریفارمز کو ہائی لائٹ کریں, اور جو حق ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بغیر کسی جو ہے وہ ڈیلے کے وہ حاصل ہونے چاہیے. اس کے لیے جہاں بھی اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے, جہاں موجودہ جو ڈھانچے انسٹیٹیوشنل جو بہت ہی آرکیک ہیں, کالونیل ہیں, ان کو حقیقی معنوں میں جمہوری بنانے کی ضرورت ہے, تب ہم بہت کم عرصے میں ہم ساری چیزیں کور کر لیں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں آتی ہیں اور وہ قرضہ لیتی ہیں IMF سے اور دوسرے اداروں سے اور ملکوں سے, لیکن پارلیمنٹ سے اس کی منظوری نہیں لی جاتی. جو قرضے لیے جا رہے ہیں وہ 60 سال میں واپس ہونے, تو جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جب وہ پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے تو ان کو وہ قرض اتارنے ہوں گے جو اس وقت کے نااہل حکمرانوں نے بغیر کسی جائز جو ہے وہ حق کے ان کو حاصل کیا ہے, اور لوگوں کو بھوکا مار رہے. ہر چیز جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی حد جو ہمارے بجٹ میں ہے وہ نمبر 1 ہو گئی ہے ڈیٹ سروسنگ. اس سے پہلے ڈیٹ سروسنگ نمبر 1 نہیں تھی. ڈیٹ سروسنگ ہے, نمبر 2 پہ ڈیفنس ہے, نمبر 3 پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف دا اسٹیٹ ہے. اور اس کی حالت یہ دیکھ لیں کہ کراچی میں میونسپل کارپوریشن کے بعد ایسے ٹوٹے پھوٹے سالڈ ویسٹ اٹھانے کے ٹرک ہیں کہ ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں تو جتنے روٹ پہ جاتے ہیں اس سارے میں پھیلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا, تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, ان کی مرمت کرانے کے بھی پیسے نہیں. تو اس سارے میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں اس وقت ہیں اس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے, وہ تمام کی تمام نے عوام دشمن رویے اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ معیشت میں اور معاشرت میں اور سیاست میں وہ تبدیلیاں لانے کو قطعاً تیار نہیں ہیں جو عوام کے مفاد میں اور اس ملک کے مفاد میں. تو ہمیں تفصیلی جو ہے ایک ریزولوشن کرنا چاہیے جو ایک پبلک ڈیبیٹ میں آئے, اور اس میں ہمیں یہ طریقے بھی سوچنے چاہیے کہ پبلک جو ہے ان کو اس ڈیبیٹ میں کیسے شامل کیا جائے عام لوگوں کو. اس طرح سے ایک صاحب ہیں کوئی ویڈیو اٹھا کے 25 سال پہلے کا آ کے اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بغیر لوگوں کو موقع دیے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے, پھر اس کے اوپر وہ تالیاں بجا رہے ہیں خود بھی اور تالیاں بجوا رہے ہیں. اس سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا اور نہ چلے گا. تو بہت ضروری ہے کہ جو لوگ جمہوریت میں, انسانی حقوق میں, لوگوں کی برابری میں جو یقین رکھتے ہیں اور جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنے آئین میں ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ خالی دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو باقی انٹرنیشنل کووننٹس اور کنونشن ہم نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جب GSP+ لیا 2014 میں, تو جو ہماری ٹریڈ یونین کی حالت تھی جو رائٹ آف ایسوسیشن کے نتیجے میں ہوتی ہے وہ اب اس سے کہیں بری ہوگی. اس وقت پاکستان میں 1% سے زیادہ ورکر ٹریڈ یونین میں آرگنائز نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ورکرز کی پارٹیسپیشن نہ اسمبلی میں ہے, نہ جو ہے پارلیمنٹ میں ہے, نہ سینٹ میں ہے, تو یہ کس طرح سے ان کے ایشوز جو ہے ان کی آواز وہاں پہنچے. تو میری گزارش یہ ہے, میں پھر جو ہے امتیاز آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈسکشن رکھا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنے دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان سب کے انپٹ کے ساتھ ہم ایک براڈ جس کو ایک ریفارم کا ایجنڈا ہمیں کہنا چاہیے اس کو ہم ترتیب دیں اور اس کو عام لوگوں تک لے جانے کے طریقوں پر بھی اتفاق رائے پیدا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو امتیاز. شکریہ کرامت, آپ نے بڑے اچھے نئے نکات ریز کیے ہیں, اور میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ مجھے وہ واٹس ایپ کر دیں پوائنٹس,
تو وہ ہم اس سے شامل حال کر دیں. یونس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے. میں انہیں انمیوٹ کر رہا ہوں اور وہ سے کہتا ہوں کہ وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں. ہیلو یونس صاحب، اپنا آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. ہمارے سے کشمیری صاحب ہیں ملتان سے. ہیلو بات یہ ہے کہ میں ذرا لیٹ جوائن میں نے کی ہے اور یہ بہت اچھا آپ نے ایونٹ آرگنائز کیا ہے، تو سب لوگ وہ نظر آ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا شریک ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک 75 سال یا 50 سال سے جدوجہد کیا اس سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کے لیے ابھی بہت سارا کام کرنا ہوگا. میں تو لیٹ جوائن کرنے کی وجہ سے ذرا آپ کو سننا چاہتا ہوں، بعد میں تھوڑی بہت اپنی کمنٹس دوں گا. شکریہ آپ کا. میں واپس آتا ہوں مظہر عباس کی طرف. مظہر عباس، اب کچھ نئی باتیں بھی آئی ہیں اور آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں مستقبل کے حوالے سے. دیکھیے امتیاز صاحب، بہت سی ظاہر ہے سمیہ نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں. ابھی کرامت صاحب بھی بات کہہ رہے تھے. میں نے انیشلی یہی بات کی تھی کہ ہمارے لوکل گورنمنٹ سسٹم، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کو میں ایک پولیٹیکل نرسری کے طور پہ دیکھتا ہوں، اور پولیٹیکل نرسریز ہی اگر آپ کی نہیں ہوں گی تو آپ کی پولیٹیکل گروتھ کیسے؟ اور اس لیے لوکل گورنمنٹ کیونکہ بالکل محلہ کے لیول پہ پالیٹکس ہوتی ہے اس میں، تو لہٰذا سب سے ویک سسٹم ہمیں وہی نظر آتا ہے. دوسرا جو شاید ڈسکشن میں ابھی نہیں آئی بات، وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اسٹرکچر کیا ہے. پولیٹیکل پارٹی کو اپنے آپ کو اسٹرکچر کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے. یعنی مجھے نہیں لگ رہا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کہیں امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، ان کے یہاں کہیں سسٹم میں بہتری نظر آ رہی ہے، ان کے یہاں الیکشنز کا پروسیس کسی نہ کسی حوالے سے شروع ہو رہا ہے، ممبرشپ کے حوالے سے. اور پھر ڈسکشنز جو ہوتی تھیں پہلے پولیٹیکل پارٹیز میں، نہ ان کی کوئی جنرل باڈی ہوتی ہے، نہ ان کے یہاں کوئی حساب کتاب سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ سارا پولیٹیکل پارٹیز جب تک اپنے آپ کو ری اسٹرکچر نہیں کریں گی، ان کا کوئی اسٹرکچر اور وہ پبلک ڈبیٹ میں نہیں آئے گا، اور وہ بتائیں گے نہیں کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں کیوں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کہیں نہ کہیں آ کے بلاک ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات بتائیں آپ انہیں. یہ کہنا کہ جی آمرانہ دور کی وجہ سے، اور وہ یعنی کہ اب تو نہیں ہے، اب تو آپ پچھلے 15-20 سال میں آپ کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. وہی امپوز کر دی جاتی ہیں نیچے سے، گراس روٹ لیول سے لوگوں کو نہیں لایا جا رہا. ایک نئی پود نے جنم لیا ہے، اس کو پولیٹیکل پروسیس میں وہ شامل تو ہوئے ہیں، لیکن وہ مجھے ڈائریکشن لیس لگتے ہیں. مجھے میرا خیال ہے ہمیں اس پر بھی زور دینا چاہیے کہ یہ پچھلے جو 14 سال یہ کنٹینیوٹی اب ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس نے ڈیموکریسی کو کوئی بہت ایسے مائل سٹونز نہیں دیے کہ وہ یہ کہہ سکیں پراؤڈلی کھڑے ہو کے کہ ہم نے عام آدمی تک جو جمہوریت کے ثمرات پہنچائے. نہیں نظر آتے ہمیں. لوگوں سے بات کریں تو انہیں ان کے یہاں کلیئرٹی نظر نہیں آتی، اور اسی لیے ہر چند سال بعد یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی اس سے بہتر تو یہ ہے کہ فلاں سسٹم لے آیا جائے، صدارتی نظام لے آیا جائے، دوسرا نظام. یہ کہ پارلیمنٹری نظام اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں پہ ہے. کہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ یہ بتاؤں کہ یہ جو جنرل مشرف کا لوکل باڈی سسٹم تھا، اس میں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ چیزیں گراس روٹ لیول پہ کہیں ہیں. اس سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن اس کے بعد وہ سسٹم، اور اس وقت جب یہ سسٹم بنایا گیا تھا تو لوگ پروونشل اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، لوکل باڈیز کا لڑنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ فائنینشیل پاورز اس طرف چلی گئی تھی، ایڈمنسٹریٹو پاورز اس طرف چلی گئی تھی. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوگی. ہمارے یہاں ڈبیٹ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہے، اس میں ہمیں نظر نہیں آتا اس کے اندر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جس طرح ابھی کرامت بھی کہہ رہے تھے کہ کون سے لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہی لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی کیا پرفارمنس ہے، اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا. کانسٹیٹیوشنز پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی. تھینک یو. سمیہ، یو ہیو سم ادر پوائنٹ. آپ نے پچھلی
Sir, I do have, but it is of like a tectonic shock. It would be a tectonic shock for this platform. I think we whatever I have in me, I want to keep it for another discussion, or because I don't want to upset the apple cart. You because I have something which is, which I don't know. I mean, I should open my mouth now, or this is the right time. Timing is very important in. No, So- you can tell us briefly, don't worry. We So, can okay, take- I would just briefly put it across. And studying different societies and culture, we know that साढ़े जेड़े जिन्हें भी I have to shift to Urdu कि हमारे जितने भी बड़ा चिरी हो गए मुद्दा हो गए उर्दू ਤੁਸੀਂ नहीं इस्तेमाल की ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੱਛੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੇ 3 basic political thoughts ਨੇ, namely first one was liberalism. I'm talking about economic liberalism, which then turned out to be political liberalism. Second one was communism, which came out of reaction of that. And the third one was nationalism. ठीक है, मैं in the order of their birth, पैदाइश दे अमल मैं 3 लिस्ट की। इस तो बाद चौथा कोई पॉलिटिकल आइडिया वेस्ट ने जनरेट नहीं किया, मतलब स्ट्रेंजली सो, which might be linked to ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ which is ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, they have continued with it, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ they have continued with something which had a legacy. They have just changed a kingdom into one party politics, or ਉਸ ਦਾ structure। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਮੂਵ ਬੈਕਵਰਡ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਹਾਊ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੈਮਸੈਲਵ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਅਜੋਕੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬਲੋਚ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫॉर ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਗੰਦਾ ਥਿੰਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮਸ, ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, and the modern British form of democracy that has been, ਚੰਦ intellectuals ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ 73 ਦਾ ਆਇਨ ਕਢਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਸਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? So I am questioning all, but as I said, I'm just pushing it for discussion. मैं कोई conclusion ते नहीं जाना चाह रही, या मैं नहीं कह रही कि बहुत चंगा या बुरा, लेकिन just. Thank you, सुमैया, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ
اس موضوع تے گل کریں گے. کوئی دوست اور کوئی گل کرنا چاہتا ہے تو آپ میں سے کوئی اور ایڈ کرنا چاہتا ہو یا کوئی بات کرنا چاہتا ہو؟ یونس، ہاں آپ بات کریں. ایک امتیاز صاحب، ایک دو چیزیں جو ہمارا ظاہر ہے، باقی چیزیں باقی سیکٹرز پہ تو آپ بات کریں گے، یہ کہ ہماری جتنی بھی سویلین گورنمنٹس آئی ہیں، کیونکہ اب اس وقت ڈکٹیٹرشپ کو نہیں ڈسکس کر رہے، انہوں نے جو بنیادی جو دو چیزیں ہیں، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ڈکلائن نظر آتا ہے. اور اگر ایجوکیشن سسٹم، اور میں صرف ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، لوئر ایجوکیشن کی بھی، پرائمری ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، جو سلیبس ہے اس کو ہم نہیں وہ کرتے، سلیبس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے بچوں کو. یعنی آج کل کی کتابوں میں یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ آمریت کے فوائد کیا ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو گورنمنٹس کس لیے ہوتی ہیں، یہ صرف اوپر کی سطح پہ ہمیں نظر آتی ہے، نچلی سطح تک ہمیں نہیں نظر آتی چیزیں جاتے ہوئے. جیسے ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، یعنی پوری جوڈیشری ہمیں صرف سپریم کورٹ نظر آتی ہے یا کبھی کبھی ہائی کورٹس نظر آتی ہیں. انہوں نے وہ لوکل نیچے جو انڈیپینڈنس جوڈیشری کا کانسیپٹ تھا وہ ہمیں لوکل نیچے لوئر کورٹس میں جاتا وہی نہیں نظر آتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں، ہیلتھ سیکٹر آپ دیکھیں کولیپس ہو گیا، آپ کا کمپلیٹلی کولیپس ہو چکا ہے ہیلتھ سیکٹر. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگوں کے اندر جمہوریت پر سے اعتماد اٹھتا جائے گا. وہ پھر یہی کہیں گے کہ یار یہ اس نظام نے ہمیں خوش نہیں دیا. اور ہمیں اس نظام کو بچانے کے لیے یہ جو جماعتیں ہیں جو راگ الاپتی ہیں جمہوریت کا، ان پر ہمیں یہ اسٹریس دینا پڑے گا کہ دے شوڈ لیٹ فرام دا فرنٹ. انفارچونیٹلی انکمپٹنس جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے، جو اور پیرٹ کا قتل ہر جگہ نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے آنی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اب کافی بات چیت ہو گئی ہے. وی آر کلوز ٹو دا فنیشنگ ٹائم اینڈ آئی ایم گیٹنگ اے کال فرام محمد یونس. ہاں تم نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو کر دیں. ہیلو امتیاز صاحب، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. ہیلو جی کریں. اچھا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مظہر عباس نے باتیں کی ہیں خصوصی طور پر لوکل باڈی کے لیے ایفرٹس کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو نرسریز ختم ہو گئی ہیں، تو جس میں آگے سے کوئی خاتون بھی بات کر رہی تھی کہ یہ برادریزم اور یہ ساری چیزیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جو ٹریڈ یونین کے لوگ، جو پولیٹیکل ورکرز، سیاسی لوگ جتنے بھی ہیں، ان کی آج تک جو پوٹینشیل ہے وہ اتنی ہے، ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں جہاں وہ محلے گلی میں رہتے ہیں یا ٹریڈ یونین میں، تو وہ لوکل باڈی تک ہی نا الیکشن وغیرہ میں ون کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو مطلب ہے ریپیٹ ہو جائے تو ایک مرحلہ آئے گا کہ یہ تھریش ہو جائیں گی برادریزم بھی، اور پھر جو لوکل لیول پر جو کام کرنے والے ورکر ہوتے ہیں یا کریں گے جو بھی نمائندہ، اس کی سے بنے گی اور وہاں سے ہی لوگ آگے آئیں گے. بہت شکریہ. اس کو تو ایک میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ اس کو اس پر جس طرح اسکول ہمارے چلتے ہیں کہ چلتے رہتے ہیں، یہ لوکل باڈی سسٹم پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ نئی لیڈرشپ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم جو بہت بڑا اپنے ملک میں سرمایہ بیچتے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ، اگر یہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے بارے میں، ایک بڑا حصہ جو ہے ایسے علاقوں میں رہتا ہے جسے مڈل ایسٹ کہتے ہیں. انہیں کوئی تحفظ نہیں ہے، کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے. تو یہ جیسے کرامت بھائی نے کچھ لیبر لا کی باتیں کی تھی یا ایسی چیزیں، تو ان کے لیے تحفظات کے لیے اسپیشلی جب ہم چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے تیل میں گنجائش دیں، ہمیں ڈالرز، ہماری پیمنٹ لیٹ کر دیں، یہ کر دیں، تو ان کی تحفظات کے لیے بھی ہمیں حکومتوں سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا سرمایہ وہ پاکستان کو چلانے کے لیے دیتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کافی اچھی ڈسکشن رہی ہے اور بڑے کچھ نئے پوائنٹس بھی آئے ہیں، خاص طور پہ کرامت صاحب نے اور سمیہ نے اپنی پہلی بات چیت میں، اور مظہر عباس صاحب نے بڑا انرچ کیا ہمیں. یہ ہم سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے
اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ واٹس ایپ پہ کچھ پوائنٹس جو آپ کے سامنے خیال میں اس ریزولوشن میں ایڈ ہو سکتے ہیں وہ آپ کائنڈلی بھیج دیں تاکہ اسے میں اپڈیٹ کر سکیں. میں سمری یہ بیان کروں گا کہ ایک جمہوری ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے اور اپنی سوسائٹی کو کہ بنیادی جو سٹرکچرز ہیں ان میں بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک زیادہ شرکت والا معاشرہ اور معیشت اور سیاست زیادہ جمہوری وہ بن سکے. ہمیں جو بڑا چیلنجز ہیں وہ ابھی تک یہی ہے کہ جو کلونیل پیریڈ کا جو سٹرکچر ہے بیوروکریسی کا یا فوج کا وہ ڈیموکریٹائزیشن میں حائل ہے اور افسوس یہ ہے کہ پارٹیز بھی اسی طرف لپکتی ہیں جاتی ہیں جو کہ بنیادی طور پر پارٹیوں کی کمزوری یا ویکنس کا بھی باعث بنتی. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری کلچر کا فقدان ہے پارٹیز کے اندر بھی اور جمہوری سپیس پھیلنے کی بجائے محدود ہو گئی ہے. اس میں میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے خاص طور پر گٹر پریس اور سوشل میڈیا میں جو گٹر پریس ہے. پاکستان میں جو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جو مباحثے چل رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نیرو تنگ نظری کے اور بہت محدود ہیں. ان میں براڈر پرسپیکٹو عوام کے سامنے نہیں جاتا. جس طرح سے وہ سارا ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہوتی بلکہ فکری انتشار اور بڑھ رہا ہے. تو ہم اس بات چیت کو جاری رکھیں گے. آئندہ بھی آپ کا بڑا شکریہ اور بات چیت کو ہم یہاں اب بند کرنا چاہیں گے. آپ سب لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.